انگیز ایک المیہ اور فکر. آج پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان نوجوان کتنے نمازی ہیں. واللہ جس کو اللہ کی پیشی کا ڈر ہوگا وہ یہ باتیں کرے گا، ورنہ آپ کو ایسا بندہ دیکھنے میں شاید نہیں ملے گا یہ درد بھری بات اٹھائے اور بات کرے. ایسے بھی میرے محترم بھائی دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں جو بڑی دیر کے بعد مسجد تشریف لائے. ان کی خدمت میں میری درخواست ہے نہایت ادب سے وہ بھی تشریف رکھیں اور بات کو ذرا غور سے سنیں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. دین جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ دین قائم نماز کی وجہ سے ہوتی ہے، دین کی اقامت نماز کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ قائم رہتا ہے. ورنہ اگر چونکہ نماز کو عماد الدین کہا گیا ہے، دین کا ستون، تو چھت کے نیچے ستون اگر آپ کمزور دے دیں گے، لکڑی کے بوتے ہیں جس کو دیمک لگی ہوئی ہو پلاسٹک کے دے دیں گے، کچی اینٹوں کے دے دیں گے، تو وہ دیوار مضبوط نہیں رہے، گر جائے گی. آپ سروے کر کے دیکھ رہے مساجد کے اندر ہماری نوجوانوں کی اور لڑکوں کی نماز کے اندر حاضری نہ ہونے کے برابر ہے. اور علماء کے بالخصوص ناراض نہیں ہونا، علماء کے بالخصوص اور دوسروں کے بالعموم بچے جو ہے وہ نماز میں اپنی مرضی سے حاضر ہوتے نظر آتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بچے کے اوپر سختی کیوں نہیں؟ اس کو اس حساب سے کیوں نہیں جگایا جاتا کہ وہ بچہ وضو کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے؟ اس کا معنی ہے حقیق الدین، اس کا معنی ہے نماز کا قائم کرنا. اچھا باقی سارے کاموں میں ماں باپ اتنی پابندی کرتے ہیں، سکول میں بھیجنا ہے اس حساب سے دور جانا ہے تو اذانوں سے پہلے ماں جگاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، پانی گرم کر کے دیتی ہے، اس کے کپڑوں کو استری کرتی ہے، اس کے کھانے کا ناشتے کا انتظام کرتی ہے. نماز کے لیے کیوں نہیں؟ یہ تو سوال ہے. یہ بہت سارے سوالات میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، نمازی بنانے کے لیے ذمہ داری کو ادا کریں. کتنے بھائی تھے جنہوں نے کل درس سنا اور آج سے انہوں نے جا کے اپنے بچوں کو جگایا ہے؟ ذرا پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے. اب ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں جو دین قائم رکھتے تھے، کھانے کی، پکانے کی، پہننے کی اور سہولیات کی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی. میں نے کئی مرتبہ اس حدیث کے ٹکڑے کو ذکر کیا تھا، آج وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر. عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر علینا ابا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نتلقى عید القریش وزودنا جرابا من تمر لم یجدنا غیرہ فکانا ابو عبیدہ یعطینا تمرہ فقیل کیف کنتم تصنعون بها قال تمسها کما یمس الصبی ثم تشرب علیها من الماء فتکفینا یومنا الى اللیل وکننا نضرب بعیسنا القید. آگے حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ابو عبیدہ رضی اللہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا ہم قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کریں اور زاد راہ کے طور پر ہمارے پاس کھجور کا ایک تھیلا دیا گیا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور چیزیں میسر نہیں آئی. حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک کھجور دیتے. ان سے پوچھا گیا آپ لوگ تو ان سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہمیں سے اس طرح چوستے جیسا بچہ چوستا ہے. آج اس بچے کو گولی دے دے، کوئی کینڈی دے دے نا کوئی،
تو بچہ اس کو چوستا رہتا ہے. کہتے ہم چوستے، پھر اس پر ہم پانی پی لیتے، بس کہ ہمیں پورے دن رات تک کافی ہو جاتا. ذرا غور کریں، میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، جیسے ذکر کیا تھا. اب یہ دیکھیں آخر وجہ کیا ہے، انہوں نے کیوں نہیں انکار کیا؟ اللہ کے رسول زندگی گزارنے کے لیے آئے دنیا کے اندر، بھوکے مار رہے ہو، لشکر میں بھیج رہے ہو. کتنے تھے؟ 300 کی تعداد. دین کی تربیت کے لیے، دینی جہاد کے لیے، اس کے دفاع کے لیے نکلے. کہتے ہیں کہ ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے جھاڑتے ہیں، یعنی کھجور اور پانی کی باری ہوئی. فرمایا وہ ہم سے ختم ہو گیا. پتے جھاڑتے اور ان پتوں کو کھا لیتے. راوی کا بیان ہے، ہم سمندر کے ساحل پر چلے تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز نمودار ہوئی کہیت الکثیب الزخم فاتیناہ فاذا ہی دابۃ تدعی العنبر، جس کو عنبر کہا جاتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کے پاس آئے، دیکھا تو ایک بڑا جانور ہے. ابو عبیدہ فرمانے لگی تو مردار ہے، بیکار ہے ہمارے لیے. پھر خیال آیا، فرمایا نہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. ہماری حالت بھی اضطراری ہے، راستے میں ہم مسافر ہیں، تو اس حال میں کھا لیتے ہیں، چلو اس کو کھاؤ. کہتے ہیں ہم نے 1 مہینہ اس کا گوشت کھایا. کتنے افراد؟ 300. اس جانور کو کھایا کتنا؟ 1 مہینہ. باتیں بڑی ہے اس حدیث میں، یقین کرے در حضرت ابو یحییٰ صاحب جب اس واقعے کو بیان کرتے تو بہت کچھ فرماتے. میں وہ بھی ذکر کرتا ہوں. 1 مہینہ کھایا. کہتے ہم کھا کھا کے موٹے ہو گئے، فربا ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑے سے تیل کے گھڑے نکالتے، یعنی تیل کے گھڑے بھر لیتے، بیل کی مثل یا بیل کی بقدر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے. ابو عبیدہ فرماتے ہیں ہم اس سے 13 آدمی لیے. حضرت جابر کہتے ہیں ابو عبیدہ نے 13 افراد کو لیا اور انہیں اس کی آنکھ کے گڑے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا. پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا رکھا اور اس کے نیچے سے گزار دیا. ہم اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زیادہ راہ کے طور پر ساتھ لیے ہوئے تھے. اس بات کو ذرا سمجھے، اتنی بڑی وہ مچھلی یا وہ جانور کہ اس کی آنکھ کا جو ہول تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ 13 افراد آنکھ کے گڑے میں بیٹھے ہیں اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا ہے اور ایک آدمی کو اونٹ کے کجاوا دے کر اس کے اوپر بٹھا کر نیچے سے گزار دیا ہے. وہ اتنا بڑا جانور تھا. اس کے ٹکڑے کھاتے. اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا. فرمایا میرے صحابہ، یہ جو تم میرے پاس ذکر کر رہے ہو، اللہ اکبر، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق تھا. وہ تمہارا رزق تھا جو اللہ نے تمہیں دیا. ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم هل معکم من لحمہ شیء فتطعمون. اگر تمہارے پاس گوشت سے بچا ہوا کوئی گوشت ہے تو ہمیں بھی دے دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سے گوشت پڑا ہوا تھا، ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. آئیے اس حدیث میں سے کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر وہ ہماری طرح تکلفات کرتے ہوتے، کپڑے خریدتے، پھر بہت زیادہ ڈیزائنوں والے بناتے، پھر ان کی کڑھائی کرواتے، پھر ہمارا یہ حال ہے کہ روزانہ دھوبی کو دینے کے لیے کپڑے کو دیا جاتا ہے.
ہاں جی، کوئی ایک دن پہنتے ہیں اگلے دن پھر اس کو اتارتے ہیں پھر اچھا جب گھر کی بیوی کپڑے ہی دھونے پہ لگی رہے گی وہ کس طرح قرآن کی تلاوت کرے گی، وہ کس طرح نماز پڑھے گی، وہ کس طرح جناب وہ مطالعہ کرے گی، اسے فرصت نہیں۔ ایک تو یہ اس چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا تم سنتے نہیں ہو، اللہ اکبر، البزاغۃ من الایمان، البزاغۃ من الایمان، آپ یہ بات دوہرا رہے ہیں۔ ایمان سادگی کا نام ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج شاید ہمارے لیے نہیں، آج کی امت کے مسلمان کپڑے نہیں دھلے، کپڑے استری نہیں ہوئے، اور یہ وہ نہیں ہے، نماز چھوڑ دینا، جمعہ چھوڑ دینا، تقریر کرنے نہیں جانا ہے، سننے نہیں جانا ہے، یہ سارے پروگرامز ہمارے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کھانے کے لیے ایک کھجور اور پانی، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اس سے بھی بڑا مشکل، ہمارے تصور میں نہیں، ہم لاٹھیوں کے ساتھ درختوں کے پتوں کو جھاڑتے اور ان کو کھاتے، اور بکری کی سی منگنی مینگنیاں ہم جیسے وہ بہانا کرتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ختم ہوگی۔ پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ حافظ محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، تگ و دو ہے، کوشش ہے، ان مع العسر یسرا کا معنی بھی یہاں بیان ہو رہا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اب تنگی سے صحابہ گزرے، بھوکے رہے، کھجور ایک پہ گزارا کیا، درختوں کے پتے کھائے، پھر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے بہترین ایک مچھلی کا انتظام کیا۔ اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، تو ہم ذرا غور کریں، تکلفات کی دنیا سے نکلے، دین کے لیے کچھ کریں۔ اچھا، بڑی حیرانی کی بات ہے، جس زندگی کے لیے ہمارے پاس کوئی پروانہ نہیں ہے، کوئی ریٹرن نہیں ہے، 50 100 سال 70 80 سال 40 30 سال یا 10 سال یا 1 مہینہ رہنا ہے، اس کے لیے 1 2 سال کے کپڑے، اس کے لیے جناب 1 2 سال کے شوز، بہترین قسم کی ساری سہولیات، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ارے مسلمان، کیسا نظریہ تیرا؟ اس کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ ایمان کے منافی چیز ہے، اللہ میں فکر نصیب فرمائے۔ تو یہ میں گزارش لیے کی ہے، بدلنا ہے وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر۔ ہم نے پکا نمازی کیسے بننا ہے؟ ہماری تہجد، ہماری اشراق، ہماری تلاوت قرآن، ہمارے بچوں کی پنجگانہ نماز کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ان چیزوں تکلفات سے نکلیں گے۔ لوگ تو بغاوت کرتے ہی رہتے، لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں سے بھی نکلیں، پرواہ کیے بغیر آپ نماز کی طرف آئیے، بچوں کو پنجگانہ نماز کے لیے سختی کیجیے جتنی بھی ہوتی ہے۔ اس سختی کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ ادب کا ڈنڈا اپنے ہاتھ سے نیچے نہیں رکھنا ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے۔ ہم کہتے ہیں جی دین نرمی نہیں، نماز کے بارے میں فرمایا فضربوا مارو۔ تو اس لیے ایک تو یہ میں نے بات شروع میں کی تھی، اور دوسرا یہ بات کہ جب ان سہولیات زندگی کو صرف ایک ضرورت کے طور پر لیں گے تو ہمارا یہ مقصد حل ہو جائے گا، ہمیں زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، موت دے تو حالت ایمان میں، ہماری قبروں کو، ہمارے پہلوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا کر جنت کا باغیچہ بنائے۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وما علیہ الا البلاغ۔